الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا فتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند سارے دوست پڑھیے۔ کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی جائے تو جو جاتا ہے صرف اسی کا نام اس فہرست میں درج ہوتا ہے، اسی کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی واحد بارگاہ ہے کہ درود امتی پڑھے تو اس کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو اپنی مثال دے کے سمجھا دوں۔ اگر درود پاک میں پڑھوں گا تو میری حاضری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسے لگے گی، اس کا مفہوم سن لیجیے۔ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، پاکستان سے آپ کا ایک غلام ہے، داتا کی نگری لاہور سے، اس کا نام صفدر علی محسن ہے، اس کے باپ کا نام محمد شریف محسن ہے، ارائیں فیملی سے، ارائیں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو آقا کریم آپ کی خدمت میں یہ غلام حاضری پیش کرتا ہے۔ کوئی مثال کائنات میں لائیں کہ جہاں بیٹا حاضری دے، نام باپ کا بھی ہو، اس کا پورا قبیلہ بھی اس سے مستفید ہو رہا تھا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تو آئیے اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ پڑھیں آپ، حاضری آپ کے باپ کی بھی لگے اور آپ کے پورے قبیلے کی بھی لگے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب آپ کی بھی آواز آئے، پڑھیے صلی اللہ۔ خدایا بہکے بنی فاطمہ خدایا بہکے فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ۔ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ پڑھ لیجئے سارے صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس طرح کسی نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں مثال اللہ کے محبوب نے کہاں دی ہے۔ جو نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو جیسے قبول فرماتا ہے،
انہیں دعاؤں کا صدقہ اللہ باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے نوید بھائی، حامد بھائی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اٹھ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اس غلط فہمی میں کبھی بھی نہ جائیے گا۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ بظاہر پتہ نہیں ہوتا، لیکن دعاؤں کا سلسلہ باپ اور ماں قبر سے بھی اپنی اولاد کے لیے جاری رکھتے ہیں۔ اور ہمارے مشائخ اور بزرگ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی دعا قبر سے بھی ہمارے لیے ویسے ہی جاری فرما دے جیسے وہ زندگی میں بات بات پر ہمیں دعائیں دیا کرتے تھے۔ تو آپ تسلی رکھیں، آپ کے والد گرامی جناب حاجی عبد الوحید علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پر اور رحمت فرمائے، ان کی دعائیں انشاءاللہ اس جہان سے بھی آپ کے لیے اسی طرح ہی رہیں گی۔ میں ایک اور بات آپ سے بس سمجھ لیں کہ شیئر کر کے کچھ، یہ بھی دل کا ایک درد ہے۔ پچھلے دنوں مجھے تعزیت کے لیے نوید بھائی میرے ایک دوست کا فون آیا کامرا سے، اٹک سے، کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے، بہت اچھے نعت نگار ہیں، نعت بڑی اچھی لکھتے ہیں، حنیف ناظر صاحب کے شاگرد ہیں، حافظ عبد الغفار واجد ان کا نام ہے۔ ان کا فون آیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات سنائی، کیونکہ موقع ہے تو میں چاہتا ہوں میں آپ کی سماعت تک یہ بات پہنچاؤں۔ وہ کہنے لگے کہ فیصل آباد میں میرا ایک دوست ہے، اور یہ اس نے مجھے خود بتایا۔ میرے دوست حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست نے ایک بات بتائی کہ ان کی والدہ کا یہ ذاتی تجربہ ہے، وہ جب ان کے والد فوت ہو گئے، یعنی کہ والدہ کے شوہر ان کے والد فوت ہو گئے، تو وہ زندگی میں بھی وہ خاتون اپنے خامن کی بڑی تابع فرمان تھی۔ وہ اپنا تجربہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی تو بچوں کے باپ کی قبر پہ جانا جاری رکھا تھا۔ اگر میں نے باہر کسی شہر میں جانا ہوتا تو میں باقاعدہ جس طرح زندگی میں اجازت لے کے جاتی تھی نا، میں قبر پر جا کے میں انہیں کہتی کہ اپنے بیٹے کا نام لے کے لیٹ سے نوید کے بابا میں اتنے دنوں کے لیے جا رہی ہوں تو آپ اجازت فرمائیے گا، دعا بھی کیجیے۔ گھر میں کوئی خوشی کی بات ہونی تو اس نے اپنے خامن کی قبر پر جانا، اپنے بیٹے کا نام کہ فلاں کے بابا، جس طرح خواتین اپنے گھروں میں کہتی ہیں، تو یہ گھر میں کام آ گیا ہے تو یہ میں کام کرنے لگی ہوں، آپ کی اجازت ہو، اس میں مہربانی فرمائیں، دعا بھی کر دیجیے گا۔ جو کام کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ وہ میرے دوست حافظ عبد الغفار صاحب کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ میری والدہ کا ساری عمر کا یہ تجربہ رہا، اور یقین مانیے جب کوئی کام اپنے والد کی، بچوں کے والد کی قبر پر وہ جا کے کہتی، گھر کے امور کے لیے کوئی مشورہ مانگتی، کوئی صلاح کرنے کی بات کرتی کہ یہ کام ہے تو بتائیے، اس میں ہماری رہنمائی کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک دوسرے تیسرے دن ان کے والد جو تھے، بچوں کے والد، اپنی شریک حیات کی خواب میں آ جاتے اور کوئی نہ کوئی صلاح دے کے چلے جاتے۔ خوشی کی بات ہوتی تو مبارکباد دے کر چلے جاتے، دکھ کی بات ہوتی تو تسلی دے کر چلے جاتے، یا اگر وہ کہہ کے جاتی نا، ایسا بھی ہوتا وہ کہہ کے جاتی کہ میں 2-3 دن کے لیے امی کی طرف یا شہر سے باہر جا رہی ہوں، اور وہ 5-4 دن کے بعد آتی، تو وہ جب خواب میں ملاقات ہوتی وہ انہوں پنجابی جانے کہ آگ کے 2-3 دن نہ کہیں سے تو 5-7 دن لائیں ہیں۔ یہ صورتحال بھی جاری ہو جاتی ہے، بس یقین کی صورت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے باپ کی قبر پر اسی نیت سے جایا کریں، جب خوشی ہو اپنے باپ کو بتایا کریں، ابا جی تھوڑے گھر ساڈے گھر ہے خوشی آئی، تو دعا کرنا اللہ دی خوشی دی عمر لمبی کر دے۔ اور جدوں کو مصیبت بن جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے پیو کو اسی طرح مشورے سے شامل کریا کریں، ابا جی یہ گل بن گئی دسو کی کریے۔ آپ یقین مانیں اگر آپ کا اس پہ تیقن پختہ ہو گیا، آپ کے والد کی ملاقات کا سلسلہ آپ کے ساتھ بالکل راضی ہو جائے گا۔ یہ میرا یقین اور میرا ایمان ہے، میں نے 2 دفعہ دیکھا، الحمدللہ ہوتا ہے۔ بس آپ دیکھ لیں گواہی اسی مجلس سے آ گئی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ واردات پہلے سے موجود ہے، تو مجھے اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا۔ اب میرے والد کو ابھی رخصت ہوئے 12-15-18 دن ہوئے، تو 3 ہفتے کا وقت ہوا ہے۔ ابھی میرا وہ معمول تو میں نہیں بنا سکا، میں اس کیفیت سے بھی نکلا نہیں تھا، تو میں نے اس کے بعد یہ یقین کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے ابائی دے نال صلاح مشورے دا سلسلہ رہنمائی دا اس طرح ہی جاری رکھاں گا، جس طرح اس عزت علی عورت نے فیصل آباد دی جڑی عورت دی میں مثال دیتی، تے تسی یقین منو جنہاں دے والدین چلے گئے نے انہاں دا مسئلہ ہی ادو بندا جدوں تسی رابطے ختم کر دے، ادھروں تسی رابطے ختم کر دے جے ادھروں جان والے بھی رابطے ختم کر دیندے نے۔ تسی اپنا رابطہ بحال کرو، ویکھو تواڈے ماں پیو اج بھی تواڈے نال ملاقات بھی کرن گے، تانوں صلاح بھی دین گے، شاباش بھی دین گے، تے جدوں کوئی اوکھا ویلا آئے گا تواڈی کانڈ تے ہاتھ بھی رکھن گے۔ اللہ کرے کہ یہ قلبی وارداتیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں، آپ کے والد کی قبر ٹھنڈی رہے اور آپ کے بڑوں کا، باقی بزرگوں کا، اسلاف کا سایہ آپ کے سر پر اسی طرح قائم رہے۔ آئیے حاضری کے لیے بڑھتے ہیں۔ میں پہلے نوید بھائی کا، حامد بھائی کا
خرم بھائی کا شکریہ ادا کر دوں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس مائک پر بٹھا دیا. میرا وسیلہ میرے بھائی حافظ رفعت علی سجن ہیں. پچھلے دنوں ان کے در دولت پر ایک محفل تھی تو یہ سارے بھائی وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں اس فقیر کے ساتھ ان کی محبت کا ایک سلسلہ جڑا تو آج یہ گھر تک آن پہنچا ہے. اللہ اس گھر کو بھی سلامت رکھے، حافظ رفعت صاحب کے گھر والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے. ان کے وسیلے سے مجھ فقیر کو حاضری نصیب ہو گئی ہے. جناب قاری جمیل صدیقی صاحب موجود ہیں، بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے لحن کی برکت کام رکھے. رات بھی اتفاقاً ہم ایک محفل میں اکٹھے تھے، وہاں بھی حاضری پیش کی. آپ کے ذوق کے لیے پہلا جو انتخاب ہے یہ پنجابی زبان کا میں کرتا ہوں تاکہ ذرا دوست میرے ساتھ آسانی سے جڑ جائیں. پھر جیسے جیسے موقع ملتا جائے گا میں اپنی حاضری اور نوکری پیش کرتا جاؤں گا. ہم